ایک لفظ نے صاحب بات آپ دیکھیے، بات تو مملکتی قانون کی کچھ ہو رہی ہے آپس میں، کہاں چلی گئی یہ بات صاحب؟ وہ پوری ایک امت تیار کرتا ہے، ایک ملت تیار کرتا ہے، ایک معاشرہ تیار کرتا ہے، جس میں مرد اور عورت کے تعلق بھائی اور بہن کے تعلق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اتنی بڑی اہم چیز، اور اس کے بعد پھر چھوٹی سی بات، وہ چھوٹی سی میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے معاشرتی، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے کہا وہ چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ لفظ یسخر ہے جس کا عام ترجمہ تمسخر کہتے ہیں۔ یہ تمسخر انگریزی زبان میں ایک ہیومر ہوتی ہے، ایک چیز، وہ مزاح ہوتا ہے، بڑی ایک شگفتہ سی چیز، تھوڑی سی لطافت اس کے اندر، مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا، دوسری چیز ریڈیکیول کرنا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اور قرآن میں استہزاء ہے اس کے لیے یہ ہے۔ یہ یسخر کا جو لفظ ہے، سخرہ کے معنی ہوتا ہے دوسرے کو اس طرح سے دبانا اپنے نیچے کہ وہ ذلیل ہو جائے۔ تمسخر جو ہے وہ انٹینشن یہ ہوتی ہے اس قسم کا تمسخر کہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے، ویسے تھپڑ مار کے نہیں، ڈنڈا مار کے نہیں، الفاظ کے ذریعے سے ذلیل کیا جائے۔ یہ سخرہ کا لفظ اس لیے ہے، تسخیر کا لفظ یہاں سے آتا ہے، مسخر کرنا اسی سے آتا ہے، لیکن یہ مسخر کرنا ہے استہزاء کا، کہ اس قسم کا تمسخر نہ کرو کہ دوسرا اس میں ذلت محسوس کرنے لگ جائے۔ ہمارے ہاں تمسخر جو ہے اس کی انٹینشن ہی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے۔ کہا یہ تو بھائی ہیں تمہارے، تو بھائیوں کو بھی کوئی ذلیل کیا کرتا ہے، بھائی کی ذلت تو تمہاری اپنی ذلت ہے۔ کسی سے کہا جائے کہ اس کا باپ تو اس قسم کا تھا اور ہو وہ تمہارا بھائی، تو وہ تو خود تمہارا باپ اس قسم کا ہو گیا۔ تمسخر نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعت گروہ تم سے بہتر ہو، مرد بھی یہ کچھ نہ کرے، عورت آپس میں بھی یہ کچھ نہ کرے، تمسخر کیوں کیا جائے؟ یہ دیکھا نا آپ نے تمسخر کا لفظ کس معنی میں یہاں آیا ہے۔ یہ اسی کی آواز آ رہی ہے، یہ گڑگڑاہٹ جی۔ ایک چیز تو یہ ہوئی جی، تمسخر نہیں اس قسم کا جس میں انٹینشن یہ ہو یا جس میں دوسرا ذلت محسوس کرے اپنی۔ آپ دیکھتے ہیں اگر اتنی سی اصلاح ہو جائے ہمارے ہاں تو کتنے دنگا فساد جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ اخباروں میں روز آتے ہیں کہ آپس میں مذاق کرتے تھے، مذاق میں چھری مار دی، ایک دوسرے کو قتل کر کے رکھ دیا، روز ہوتا ہے یہ کچھ، یہ اس قسم کا مذاق ہے، یہ مزاح نہیں ہے، وہ ہیومر ہوتا ہے، مذاق ہے، یہ تمسخر ہے، یہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے، تذلیل محسوس کرتا ہے، اس لیے قتل تک کی نوبت آ جاتی۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ تو آپس میں سارے تم ہو، یہ کیا الفاظ ہیں قرآن کے، ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تم آپس میں تلمزو، یوں ہی کسی کے ذمے کوئی بات چپکا دینا، لمزہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی نہ چپکا دیا کرو، تشریح میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روز ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، یوں ہی کسی کے ذمے ایک بات چپکا دی جاتی ہے، سب قطعاً ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے پلٹے نام نہ رکھا کرو،
یہ الٹے پلٹے سے تو کچھ بات بنتی نہیں. اب کروں میں کیا؟ بات آتی ہے وہی پنجابی کی، ناواں دے گناہ نہ رکھیا کرو. یہ بات ہے، وہ گناہ رکھنے جڑے ہے نے. یہ عام ہے ہمارے ہاں کی یہ چیز جو ہے، الٹا پلٹا نام. لیکن اس نام میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی عزت افزائی کے لیے کوئی بڑا نام رکھ دیا جائے. وہ اس کے اندر جذبہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو کسی طرح سے ذلیل کیا جائے، تضعیف کی جائے، اس کی کمتر اس کو دکھایا جائے. اس قسم کے نام نہ رکھا کرو. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان. جب مومن ایمان لانے کے بعد وہ بھائی تمہارا ہو گیا تو پھر اس قسم کے نام تم اس کے رکھتے ہو، وہ تو خود تم اس کے اندر آ جاتے ہو، تم خود ذلیل ہو جاتے ہو. اگر تمہارا بھائی اس قسم کا ہے تو تم کیسے بچ سکتے ہو اس کو؟ انفسکم دیکھو کیا معنی دیتا ہے یہاں. کیا بات. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پہلی چیز تو یہ ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا اور جو کچھ کیا ہے اس کا ازالہ کرنا ہوگا تمہیں. اور یہ نہیں کرو گے تو سب سے بڑا جرم قرآن کے قریب کے نزدیک ظلم ہے. یہاں کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کا عواقب اس کے جتنے ہیں وہ دیکھیے اتنا بڑا ہے کہ اولئک هم الظالمون. اور آگے بڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. میں نے کہا تھا پچھلے درس میں بھی، قرآن نے کہا یہ تھا کہ جب کوئی بات کسی کے متعلق تم تک پہنچے تو تمہارا فرسٹ ری ایکشن یہ ہونا چاہیے، پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ بات غلط نظر آتی ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے. عزیزان مگر من اگر اتنی سی بھی ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں کہ جب تک تحقیق نہیں ہوئی اس وقت تک ظن جو ہے اس کے متعلق، ری ایکشن اس کے متعلق، رد عمل ہمارا یہ نیک ہونا چاہیے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے. یہاں آپ ظن کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں. یہ ساری آپ کے ہاں کی تحقیقات جو ہوتی ہے پولیس کے تھرو، وہ مجرم نہیں ثابت ہوا ہوتا جس کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے، اور وہاں تک کہ وہ روز آتا ہے کہ پولیس کے تشدد سے فلاں ہلاک ہی ہو گیا. یہاں تک یہ کس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ ابھی وہ ملزم ہے. صرف مجرم کو تو شاید سزا ملے بھی نہ عدالت کی طرف سے، ملے بھی تو شاید 2-3 مہینے کی وہ قید محض ہو، لیکن اس سے پہلے یہ الزام کی شکل میں جسے ملزم کہتے ہیں، یہ اس ملزم کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں. اور پھر انفرادی طور پر ظن جو ہے کسی کے متعلق نیک ہوتا ہی نہیں ہمارے ہاں ساتھ. میں نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ کیوں کہ کسی کے متعلق کوئی آ کے تعریفی کلمات کہے کہ صاحب وہ بہت اچھا آدمی، ایماندار، دیانتدار ایک افسر آیا ہے، اور 2-4 لفظ تو زیادہ سے زیادہ وہ برداشت کر سکے گا، اور اس کے بعد پھر ہوگا او میاں چھوڑو بیچ میں یہ سب گول وچوں نہ پھول کئی ہو جائے آئے دیکھے ہوئے مگروں پتہ لگتا ہے وہ وچوں ہو جائے ہوں آگے نہیں. یعنی سن نہیں سکتا دوسرے کے متعلق نیک بات. اور اگر وہ خرابی کی بات آئے کہ صاحب وہ یہ کچھ تو ہاں وہ ٹھیک ہے جی میں نے بہت سنی ہے یہ باتیں، ہاں نہیں پھر اور کیا چیز آپ نے سنی، چلتا ہے پھر وہ لذت لیتا ہے اس کے اندر. یہ ہے معاشرہ ہمارا. وہ کہتا ہے تمہارا پہلا ظن نیک ہونا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اور کئی ظن جو ہیں وہ تو آگے جب چلتے ہیں تو اسم تک وہ بات جا پہنچتی ہے صاحب، حالانکہ وہ ہوتی بدظنی کی بات یہ ساری، حقیقت نہیں ہوتی. تحقیق نہیں کیا ہوا تم نے اس کو، ابھی وہ ملزم ہی ہے، الزام ہی ہے. ظن اس کے متعلق جو ہے وہ نیک نہیں. دیکھا عزیزان من چھوٹی چھوٹی سی باتیں جس کو قرآن کہتا ہے. معاشرے میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی اصلاح ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے فسادات سے ہم بچ سکتے ہیں. ولا تجسسوا، جو تمہارا معاملہ ہو میں تو نہ لگاتے پھرا کرو دوسروں کے معاملے میں کنسوئیاں لیتے ہوئے. اچھا یعنی اگر بظاہر سب کچھ ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں، تجسس ٹو لگانا، کچھ پتہ چل جائے کسی قسم کا، ذرا سی بات بھی یوں نظر آ جائے سا. عادت ہوتی ہے بعد میں. اور معاشرہ جب اس قسم کا بگڑے جیسا ہمارا ہے پھر تو ہر ایک اس میں لذت لیتا ہے دوسرے کے معاملوں میں
اس طرح سے دخل دینا جس کا تعلق کچھ بھی نہیں تم سے، اور پھر ٹو لگاتے پھرنا کہ اس کے اندر کیا ہے. ہاں پتہ کرنا چاہیے.